الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں قرآن پاک کے معنی، قرآن پاک کے مفاہیم، قرآن کے پیارے پیارے پارے، قرآن کی پیاری پیاری صورتیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے واقعات سننے سیکھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ذات پر نازل فرمائی، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور بلا شبہ اس سے عقل والے، انصاف پسند لوگ، متقین فائدہ اٹھاتے ہیں اور قرآن کو پڑھ کر اسے سمجھ کر اپنے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن وہ کتاب ہے، اسے جتنی بار پڑھیں، جتنی بار سمجھیں سنیں، اس کا لطف ہر بار الگ ہی ہوتا ہے، اور اس کو جب بھی سنا جاتا ہے ایک نیا لطف اور نئی حلاوت کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے۔ بلا شبہ ہم قرآن پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رب کا یہ پیغام بصورت قرآن ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کی یہ کاوش اور کوشش رہتی ہے کہ عاشقان رسول کو قرآن سے، حدیث پاک سے، اللہ اور رسول کی باتوں سے زیادہ روشناس کرائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ذریعے اللہ اور رسول کی باتوں کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی میں سجانے کی سعادتیں پائیں۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام تک ہمارے اس درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تک ہم نے سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 30 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی مالک کیا تو اسے زمین میں نائب بنائے گا جو زمین کو فساد سے بھر دے گا، خون بہائے گا، اور ہم ہیں کہ تیری ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں، تو خلافت کے مستحق تو ہم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ساری علم و حکمت اصل میں تو تیرے پاس ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان اشیاء کے نام انہیں بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ تو اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی علمیت کا بھی بیان پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیابت اور خلافت عطا فرمائی، اس میں ان کی فضیلت کا جو سبب رکھا، یہ ان کی معلومات رکھی، ان کا علم رکھا، اور فرشتوں کی دلیل پر جو دلیل عطا فرمائی وہ علم کی بنیاد اور علم کی صورت میں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم جب فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا، یعنی گویا ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، تو نتیجتاً جو زیادہ علم والا ہے وہی خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔ یاد رہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ ناظرین کرام، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کی پیدائش کی بشارت فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ بشارت فرشتوں کے سامنے ایک حکمت کے ساتھ ایک بڑے زبردست انداز میں اللہ پاک نے رکھی۔ اگر مزید آگے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں یہ دنیا میں عام تھیں، اور ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتے تھے کہ ان قریب ایک اللہ کے سب سے بڑے اور آخری نبی آنے والے ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کی بات ہی چلے گی اور انہی کا سکہ چلے گا، اور اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بشارتیں دی گئیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بشارتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جب حضور تشریف لے آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد پر زمانے میں کائنات میں ایسے اسباب کیے کہ لگتا تھا کہ واقعی کوئی شخصیت آ رہی ہے، کوئی عظیم ہستی کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس کی ولادت پر بزم کائنات کو سجا دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری، آپ کی آمد پر خوشی کا سلسلہ یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ہر ولی اور ہر عاشق رسول آپ کی آمد اور آپ کی ولادت اور آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے پر اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتے رہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ عاشقان رسول، عاشقان نبی اپنے نبی کی ولادت پر اور آپ کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ سارا ایک تسلسل پہلے سے جاری ہے، کہا جائے کہ صدیوں سے جاری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا اور انہیں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو دی گئی، یہ ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دیا گیا، اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہو، لیکن اس سے اشارتاً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ سیکھنے کو ملتا ہے ناظرین کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو سکے، اور کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل ہیں، آپ کی عقل سے بڑی کسی کی عقل نہیں، ساری کائنات کی عقل ایک طرف اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ایک طرف، آپ کا انداز ایک طرف، آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو سوچنے کا معاملہ ہے وہ ایک طرف ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام
اپنے صحابہ سے مشورے فرمایا کرتے تھے، اور جا بجا آپ نے مشورے فرمائے اور اپنے صحابہ کے مشوروں پر بعض اوقات عمل بھی فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال درجے کے اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ وہ مشورہ کرنے والوں کی گویا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشورہ کرنے کی عادت بنائیں۔ کوئی کام کرنے چلے ہیں، کوئی تجارت کرنے چلے ہیں، کوئی سفر کرنے چلے ہیں، کسی ملک میں جا رہے ہیں، کہیں پہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں ہاتھ ڈالنے لگے ہیں، کہیں پہ جاب کرنے لگے ہیں، آپ کوئی جگہ کوئی پلاٹ خریدنے لگے ہیں، کوئی آپ آپریشن کروانے لگے ہیں، کوئی علاج کروانے لگے ہیں، تو آپ جس کام کی طرف آگے جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ماہرین سے مشورہ کریں، اور 2-3 سے کر لیں، 4 سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ اس معاملے میں ایک اچھی رائے کو پا سکیں اور کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ اور مشورہ کرنے والوں کی تعریف قرآن میں بھی کی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشورہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ پیش نظر آیت میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کی یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ تو اسے زمین میں نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، تو یہ جو انداز کلام تھا علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اعتراض کے طور پہ نہ تھا، کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہاں پر فرشتوں کا مقصد نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار مقصود تھا، اور خلیفہ بنانے کی حکمت بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلے، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم یا تو انہیں واضح طور پر تھا کہ فرشتوں کے سامنے لوح محفوظ تھا، وہ اس میں سے دیکھ چکے تھے، یا پھر انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کہ جنات چونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں آباد تھے، اور جنات نے زمین میں بڑے فساد کیے تھے، بڑی لڑائیاں کی تھیں، تو اس وجہ سے ان فسادات اور ان کے فسادات پر فرشتوں نے قیاس کرتے ہوئے انسانوں کے لیے بھی یہ سمجھا کہ یہ بھی زمین میں فساد کرے گا، تو اس بنا پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ فرشتے کون ہیں؟ یاد رہے فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں، اور انہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان میں بھی رسول گزرے ہیں، اور ان کی تفصیل اگر جاننی ہو تو بہار شریعت جلد 1 کے صفحہ نمبر 90 سے آپ مزید تفصیل کو حاصل فرما سکتے ہیں۔ جب فرشتوں نے سوال کیا، حکمت پوچھی انسان کو پیدا کرنے کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں میں جامع ہوں گے، انہی میں قطب بھی ہوں گے، انہی میں ابدال بھی ہوں گے، انہی میں صحابہ بھی ہوں گے، وہ صحابہ کہ جو اپنے آقا کے لیے اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہر جگہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوں گے، وہ صحابہ کے جو سردی اور گرمی کو نہ دیکھتے ہوں گے، اسلام کو پھیلانے کی خاطر دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ان کے مصداق ہوں گے۔ یہ وہ صحابہ بھی گزریں گے ان انسانوں میں کہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب کرتے ہوں گے۔ انہی انسانوں میں اللہ کے وہ اولیاء بھی گزریں گے کہ جو اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، ساری زندگی مخلوق کی بھلائی میں گزاریں گے، ساری زندگی لوگوں کی فلاح و کامرانی کے کاموں میں گزاریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک مثال چھوٹی سی حضرت آدم علیہ السلام کے اسما کے نام کو یاد کرنے کے حوالے سے فرشتوں کو دکھا دی۔ مزید آگے اللہ پاک آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ،
اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی. آپ تصور کریں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ بندے ہوں چاہے وہ چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا علم آپ کو بتا دیا. آپ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم کتنا کمال کا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی اور فضیلت والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں کہ خلیفہ تمام چیزوں کو جانے گا تو پھر یہ سارے معاملات کرے گا. چنانچہ فرشتے یہ نہ بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی. اس آیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے. واقعہ آدم علیہ السلام سے ناظرین یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے. ان میں سے 6 دلائل یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کے قائم مقام ہو. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت اس سے بھی ثابت ہوئی. تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہم السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ فرشتے بھی مخلوقات میں داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء اکرام علیہم السلام کو چنا گیا، فضیلت دی گئی، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں. نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں. آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں اور جبریل و میکائیل علیہ السلام وزیر کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیروں سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس کے یہ 6 دلائل مکمل ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو پہلے وہ نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی یہ کہنا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلم یہ نہیں کہہ سکتے۔ باریک سا فرق ہے جس کو علماء نے بیان فرمایا ہے، لہٰذا اس کو ناظرین پیش نظر رکھیں۔ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتا ہے قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ترجمہ، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی بھی ہوتی ہے، یعنی ان کا علم بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے کی آیات لے کر پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔